مسلم شریف کی روایت میں آیا ہے اور ترمذی میں اور حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں، یہ بھیا ہمیں نہ لکھ کے بھیجا کرے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم اسے پڑھ کے فوری طور پہ یہ حدیثیں ہم نے پڑھی بھی ہیں، پڑھائی بھی، ہم کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق اہل حدیث سے نہیں ہے، پکے ٹھیٹ حنفی، پکے ٹھیٹ حنفی، پکے ٹھیٹ حنفی۔ ہمیں نہیں سمجھ میں آتی امت میں جو 1500 سال سے ہمارے بزرگوں نے دین کو سمجھا ہے، آخر اس کو چھوڑ کے اب نئی نئی باتیں اور نئے نئے فرقے بنانے کی ضرورت تمہیں کیا پڑی ہے؟ اور کوئی کام نہیں رہ گیا۔ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعاذ باللہ؟ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعاذ باللہ؟ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعاذ باللہ؟ ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں جو آدمی بغیر اساتذہ کے حدیث پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو ہی جاتا ہے، اسی کو سے پتہ نہیں ہے کہ حدیث مطلب کیا۔ اچھا، یہ ان کا ایٹیچیوڈ کیا اپنے بابوں کے فتووں کے بارے میں کبھی ہوگا؟ کبھی یہ مفتی کہے گا کہ میں بہشتی زیور کے مجھے والے نہ بھیجا کرو، میں بہشتی زیور پڑھوں اور گمراہ ہو جاؤں، میں فتاوی عالمگیریہ پڑھوں اور گمراہ ہو جاؤں؟ یہ کیا ہر وقت تم نے فتاوی شامی، رد المختار، در مختار لگائی ہوتی ہے، یہ مجھے نہ بھیجا کرو؟ کبھی یہ بات کریں گے؟ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اپنے بزرگوں کو جو رسپیکٹ دیے ہوئے ہیں نا، وہ پیغمبروں سے بڑھ کے دیے ہیں۔ آپ کو تو سناتے ہیں نا آیت لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس سے آپ کو عصمت مصطفیٰ کو بتاتے ہیں۔ یہ نہیں بتاتے کہ جو شخص رسول اللہ کے حضور آواز بلند کرے وہ تو گستاخ رسول، اور جو حضور کی بات کا مذاق اڑائے وہ اس سے بڑا گستاخ، اور وہ یہ سارے ہیں کٹر ٹھیٹ انفی۔ تسی لوگ حدیث حدیث تیرے سامنے حضرت عمر بیٹھے ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ پھر کہ یا رسول اللہ اجازت ہے، تم لوگوں گستاخ رسول، حدیثوں کا مذاق اڑانے والے۔ یہ رسول اللہ کی اس سے بڑے لیول کی توہین ہے کہ کوئی حضور کی موجودگی میں آواز بلند کرے، اس سے بڑی توہین یہ ہے کہ کوئی حضور کی بات کا مذاق اڑائے۔ وہ تو صحابہ کا نہیں اللہ نے برداشت کیا، حالانکہ انہوں نے مذاق نہیں اڑایا۔ اب مجھے بتائیں کہ وہ اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا جو نبی علیہ السلام کے فرامین کا یوں مذاق اڑاتے ہیں، حدیث 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 پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے۔ اور تم لوگوں نے عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے اکٹھے کیے ہیں، جائیدادیں بنائی ہیں، کوئی محنت سے نہیں کمایا تم لوگوں نے، اللہ رسول کے نام سے کھا رہے ہو، اور بات یہ کرتے ہو کہ حدیثیں ہمیں سناؤ ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ عزتیں ویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر اور پھینک دی جا کے دیوبند میں اور بریلی میں۔ غدار ہو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پکے غدار ہو۔ اسی لیے دیکھو پھر اللہ نے تمہارے اوپر چیز کیا چھوڑی ہے، ہاں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، باپ بیٹے ہے ہی کوئی نہیں۔ حدیثیں نہ سناؤ میں تنو سی فتاوی شامی سنائیے، در مختار کے حاشیہ رد المختار، جس میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ اپنے خون اور پیشاب سے سورہ فاتحہ ماتھے پر یا تعویذ لکھنے سے شفا ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ اے تیرے بابے نہیں کٹر ٹھیٹ انفی، بول کہ تیرے بابے نے گستاخی کی ہے۔ کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے، 1252 ہجری میں یہ مرا ہے ابن عابدین شامی، کسی کی جرت نہیں کہ اختلاف کر جائے۔ یہ ان کو لکھ کے بھیجے نا، ہاں اس کو پڑھ کے کوئی گمراہ نہیں ہوتا، حدیث کو پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ حدیث کے خلاف، قرآن کے خلاف، کیونکہ یہ تو ہوئے کٹر ٹھیٹ انفی، عزتیں ویل کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے کھا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور توہین انہی کی کر رہے ہیں۔ تو پھر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے جو یہ میک اپ نما چہرے ہیں نا، عجیب و غریب قسم کی گونے پہن کے اور بڑا اپنا روب ڈالتے ہیں، گرم تولیے ان کے منہ کے اوپر پھیریں تاکہ ان کے اصلی چہرے آپ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ دشمن ہے اللہ اور اس کے رسول کے۔ ظاہر ہے وہ تو انہوں نے خود ہی بول کے کہا کہ ہم 1500 سال سے اپنے بزرگوں، اور کیڑا 1500 سال تو تھوڑے بزرگوں کا دین ہے، نہ آپ کے عقیدے قرآن سے ثابت، نہ آپ کے بخاری مسلم سے ثابت، کیڑا 1500 سال، 1100 سال کیا کرو، اور نال حدیث سنایا کرو بخاری مسلم کی کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے۔ اور تسی بعد والے ہو یہ پرانے بزرگوں کو نہیں مانتے، پرانوں کے تو آپ منکر ہو، تم لوگ درمیانوں کو مانتے ہو، پرانے ویسے تھے جیسا کہ ہم ہیں۔ کون سے عقیدے تمہارے قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ میں کٹر ٹھیٹ انفی، کیڑا انفی؟ کٹر انفی دیوبندی، 1866 میں دیوبند مدرسہ بنا ہے، 1500 سال نہیں سرکار، 150 سال پہلے تسی آئے ہو دنیا۔ اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتا تھا، اور 1904 کے اندر اعلیٰ حضرت نے بنایا منزل اسلام بریلی کا مدرسہ۔ اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو بریلی نہیں کہتا تھا۔ کہانی کرانی بند کرو، اور پھر آپ ہے کٹر ٹھیٹ حنفی، کیڑے حنفی ہو؟ المحنت والے یا اسام الرحمن والے؟ آئے نا داڑ تھلے ہوں تو یہ دونوں حنفی ہیں جی۔ اے ہوں دسنا کہ وچ علالی حنفی کیڑا ہے؟ علالی یعنی وہ میں روحانی طور پر ہی بات کر رہا ہوں، وہ دوسرا آؤٹ آف ویڈلاک کی طرف نہ چلے جائیے گا، اور کوئی فروئی اختلاف نہیں، سرکار زمین اسمان کا فرق ہے، ایک دوسرے کی تکفیر ہے۔ تو کون سا کٹر ٹھیٹ حنفی ہے کہ جو کروڑوں بریلیوں کو کافر اور مجرم سمجھتے ہیں؟
یا تو وہ کٹر ٹھیٹ حنفی ہے جو کروڑوں دیوبندیوں کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں، یعنی کافر ہی ہو گئے نا. تو یہ جناب اپنے بزرگوں کے بارے میں کبھی یہ جملے نہیں بولیں گے کہ ہمیں حدیثیں نہ بتائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام یار تمہارے بابے تو نہیں چھوڑ کے گئے. ہاں بخاری مسلم دونوں میں ہے. نبی علیہ السلام ہر خطبے سے پہلے کہتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار. کچھ الفاظ ترمذی کے اور نسائی کے بھی ہیں. آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے جاری کیے جائے اور وہ کام بدعتیں ہیں. تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. ونعوذ باللہ تعالی. اور یہ کہہ رہے کہ جی حدیثیں پڑھ کے گمراہ ہوں گے. نبی علیہ السلام تو ہمیں یہی کہہ کے گئے. صحیح مسلم میں حجۃ الوداع کا خطبہ نکال کے دیکھیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے باتوں میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جس سے مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم شریف میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے. سنت کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. البتہ ایک حسن درجے کی روایت المستدرک للحاکم میں ہے, وہاں پہ کتاب اور سنت دونوں کا ذکر ہے کہ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا. کوئی بابا پکڑنے کے لیے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا. حالانکہ نبی علیہ السلام کے پاس تو وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے. کون؟ صحابہ کرام, اہل بیت, خلفاء راشدین. لیکن نبی السلام کو پتا تھا کہ کچھ عرصے بعد انہوں نے بھی تو فوت ہو جانا ہے. آج کی ڈیٹ میں جو رسول اللہ کا سٹیٹس ہے وہی اہل بیت کا اور صحابہ کرام کا سٹیٹس ہے. سب دنیا سے چلے گئے. البتہ قرآن دنیا میں موجود, سنت کا ریٹن ریکارڈ موجود, اس لیے حضور نے وہ بات کی جو آخری انسان تک کے لیے بچنی تھی. اور پھر اس کو سپر سیڈ کرنے والا خطبہ, غدیر خم کا خطبہ صحیح مسلم کے اندر, اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے باتوں میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ پھر ہمیں بار بار کہتے رہے اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں, میں اپنے اہل البیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اور یہ جملہ آپ نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا. لیکن امت بالکل الٹ چلی, نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا, بالکل الٹ چلی. تو نبی علیہ السلام تو بات ہی قرآن سنت اہل البیت کی کر رہے ہیں, یہ اپنے بزرگوں کو لے کے چل رہے ہیں. ان لوگوں کا کیا لینا دینا میرے بھائی؟ نہ انہوں نے قرآن پڑھا صحیح طریقے سے, نہ اگر پڑھا تو پھر اس کے ساتھ یہ غداری کی ہے کہ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ پڑھو. یار یہ غداری تو وہ فزکس کا پروفیسر اپنی کتاب کے ساتھ نہیں کرتا. آج تک کسی فزکس کے پروفیسر کو سنا ہے کہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, یا کوئی انگلش کا پروفیسر کہے کہ آکسفورڈ کی ڈکشنری نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. اس سے بڑھ کر میں میکینیکل انجینئرنگ میں نے کی ہوئی ہے. جب کبھی بھی بڑے مجمع میں میں نے اپنی کلاس کے اندر ٹیچر کی غلطی نکالی نا کتاب سے, تو اس نے ہمیشہ کہا تھینک یو. مولوی کی آپ غلطی نکالو گے نا, تھینک یو. یعنی ایک دنیاوی ٹیچر جسے یہ سمجھتے ہیں, ہم تو اس تعلیم کو بھی دین کا حصہ سمجھتے ہیں, فزیکل فنامنا آف نیچر کی تعلیم ہے, سائنس کی. وہ اپنی کتابوں کے غدار نہیں ہے, یہ لوگ اپنی کتابوں کے غدار ہیں اور اس سے بڑھ کر ان کتابوں سے کھا رہے ہیں. انہی ناموں کے اوپر انہوں نے عزتیں ویل کی ہیں. اتنی بے ایمانی اس طرح کون کرتا ہے؟ یہ لوگ کرتے ہیں. میں کٹر ٹھیٹ حنفی, بول پھر کہ میں وہ کٹر ٹھیٹ حنفی کہ جس کے بابے نے الامداد رسالے میں لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہوا ہے. آئے نا داڑ تلے تے بابے تے شاہی کوئی نہیں. میں وہ کٹر ٹھیٹ حنفی, کبھی اس پہ بھی پرچی پڑھنا کہ اشرف تھانوی صاحب کو عقل کے ناخن لے کے آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ اس میں بڑی تسلی ہے کہ تیرا پیر متبع سنت ہے. کیا خلفاء راشدین اس طریقے سے کرتے تھے؟ اور پھر آل محمد کے جو عقیدے ہیں وہ تو میں پوری دنیا کے دیوبندیوں کو کہہ رہا ہوں کہ صرف 3 عقیدے سرکار, ویسے تو اس کے اندر بہت کچھ ہے, 3 عقیدے بتائے ہوئے. اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں آ کے جسٹیفائی کریں. میں کٹر ٹھیٹ حنفی صاحب, آپ آ جائیں میدان میں. پہلا عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں, نچوڑنے کے, ٹیکا لگا کے نہیں. وہ نے کہا نہیں, اس طریقے پر جو خواص کو معلوم ہے, نہ کہ اس طریقے پہ جو عوام میں رائج ہے. اور پھر میں نے بتایا ان کے خواص کیا کچھ کرتے رہے قبروں سے. روایت ثلاثہ میں اشرف تھانوی صاحب نے لکھا ہے قاسم نوتوی مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کر خواب میں نہیں بیداری میں 2 بن کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس چلا گیا قبر کے اندر. یہ خواص کا طریقہ ہے. عام بندے تو بھی کیا گزرا. اور بڑے ان کے اس طرح کے قبر پرستی کے واقعات ہیں, وہ میں نے پورا ریسرچ پیپر نمبر 6 لکھا ہے, قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ. پھر دوسرا انہوں نے لکھا ہے کہ ہم رسول اللہ کی قبر کو اللہ کے عرش, کرسی اور کعبہ شریف سے افضل مانتے ہیں. ایک کیڑی آیت ہے, کیڑی حدیث ہے. اور پھر تیسرا عقیدہ بتایا تھا کہ ہم رسول اللہ کی قبر مبارک میں جو حیات ہے اسے دنیا کی سی مانتے ہیں. دنیا کی سی حیات مبارکہ تو ہم بھی مانتے ہیں, اعلیٰ ترین برزخی حیات ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. جسم مبارک بھی سلامت ہے,
یہ تو میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہے, یہ دنیا کسی کا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں جناب کہ وہ جی یہ تو سیوطی نے لکھا ہے. او بھائی سانو کی تو حوصلہ دو. ہم جب قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رکھ سکتے ہیں کہ تواڈے امام تے شاید کوئی نہیں, سیوطی نے لکھا. ہوئی سیوطی کون سا پرانا ہے یار, 500 سال پہلے ہوا, 500 سال بعد میں بھی سیوطی بنا ہوں گا, میں تو وہی بن گیا تھے. ہاں ہاں سیوطی نے اتنا مجمع ویکھیا ہونا ہے, چھڈ دیو انج کوئی پڑھدا ہے, کوئی علمی گل کرو. تے کٹر ٹھیٹ انفی صاحب میرے خیال ہے اتنی خوراک کافی ہے تواڈے واسطے. ویسے تو تانوں پتہ ہے میرا تو فیوریٹ ٹاپک ہے. ہاں میں تو کوئی موقع نہیں جاننے دوں گا کہ میں ڈرل کروں گا ان کی پبلک کے دماغ میں کہ سوچو کہ یہ تم لوگ کن لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عزتیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر اویل کی ہیں اور قرآن و سنت کے نام سے چڑھتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں نا لکھ کے بھیجا کرو, ہم تو یہ پڑھ کے ریموو کر دیتے ہیں. ہم 1500 سال بعد اب تم لوگ بتاؤ گے ہمیں, ہم اپنے بزرگوں کا دین چھوڑ دیں. اچھا انہوں نے پتہ ہے کہ قرآن دی جڑے پڑھدا ہے نا انہاں دے بابے مبارک ہو جاتا ہے. ہاں انہوں نے پتہ ہے جی دی سب تو بڑی مثال میں 2002 میں عمرے پہ گیا, غلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگی تھی, اللہ مجھے بریلوی مارنا, شکر ہے قبول نہیں ہوئی. منو کہنا چاہیے یا اللہ منو مسلمان ماری. اور یہ میں آپ کو حضور سے کہتا ہوں اگر آپ مخلص ہیں نا سرکار, آپ ہدایت کے مخالف راستے پہ بھی چل پڑے نا اخلاص کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کان سے پکڑ کے آپ کو سیدھے راستے پہ چلا دے گا. اور اگر آپ بے ایمانی پہ اترے ہوئے ہیں سرکار, تو آپ رسول اللہ کے چچا بھی ہونا ابو لہب ہاشمی بھی ہو تو مر جائیں گے آرام موت. اور قرآن میں قیامت تک بددعائیں پڑھی جائیں گی ان پر, تبت یدا ابی لہب وتب. یہ بات نسبت بھی اسی وقت کام آتی ہے جب آپ نبیوں کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں تو تیرا کیا بنے گا کالیا نا, پرانیاں گلاں, پرانے عقیدے, پرانے بابے تے بابے تے شے ہی کوئی نہیں, لے جاؤ بابے اپنے.